میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ پیش کی ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، جس کے آس پاس کے علاقے کے اندر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو اس وقت کے ظالم اور جابر حکمران کی سازشوں کے نتیجے میں اور اس کی تکلیفوں کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وہ وطن چھوڑنا پڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ کی جانب ہجرت کی وہ یہی فلسطین کی سرزمین تھی، یہی بیت المقدس والی سرزمین تھی۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو ہم نے نجات دی اس زمین کی طرف، ہم نجات دے کر اس زمین کی طرف لے گئے الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ جس زمین کے اندر ہم نے برکتیں نازل فرمائی ہیں تمام جہانوں کے لیے۔ اب مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کا مسجد اقصی کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ تو یاد رکھیں مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا ایمانی تعلق بھی ہے، ہمارا دینی تعلق بھی ہے اور ہمارا سیاسی تعلق بھی ہے۔ مسلمان یہودیوں کے مقابلے میں، عیسائیوں کے مقابلے میں مسجد اقصی کے زیادہ حقدار ہیں۔ کے مقابلے میں مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت داؤد کو بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، تو تمام نبیوں کو زیادہ ماننے والے وہ مسلمان ہیں۔ مسجد اقصی کے ساتھ واقع معراج کا تعلق ہے۔ اسی مسجد اقصی کے اندر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں کا کتنا گہرا تعلق ہے کہ ہمارے نبی نے تمام نبیوں کی امامت مسجد اقصی کے اندر فرمائی ہے۔ اور یہ اس بات کی بھی علامت تھی کہ اب آج کے بعد نہ یہاں یہودیوں کا اپنا دعویٰ کرنے کا حق ہے، نہ عیسائیوں کا اپنا دعویٰ کرنے کا حق ہے۔ اب اس جگہ کے حقدار وہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ یہاں مسلمانوں کے نبی نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور مسجد اقصی کی جانب اس کی زیارت کی نیت سے اس کے سفر کو ثواب کا عمل بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى، کہ اگر کوئی آدمی ثواب کی نیت سے کہیں وہ سفر کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر کرے۔ اس میں ایک مسجد نبوی ہے، دوسری وہ مسجد حرام بیت اللہ ہے اور تیسری وہ مسجد اقصی ہے۔ اگر آج کسی مسلمان کو ہمارے ان نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر درد نہیں ہے، وہ بے چین نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمانی لحاظ سے مردہ ہو چکا ہے۔ اور اگر ایمان ہمارے اندر موجود ہے تو ہمارے اندر ایک بے چینی ہونی چاہیے، ایک درد ہونا چاہیے۔ اب ہم کریں کیا؟ پہلی چیز ہے کہ ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ صبح شام جب بھی ہم دعائیں کریں، ہم دعائیں کریں اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلا اور ظالموں کا ہلاک فرما۔ اور اس کے ایک بہترین طریقہ وہ فجر کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھنے کا ہے، جو مسجد کے ائمہ حضرات ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ آج جب ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو قنوت نازلہ پڑھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے دعا کریں اور کافروں کے لیے بد دعائیں کریں۔ اسی بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی مصنوعات ہمارے علاقے میں بھی جاری ہوں، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ان کو ہم استعمال میں نہ لائیں۔
کسی کو شبہ ہو کہ بھائی کیا ہو جائے گا، نہیں، ہم یہی جو ان کی مصنوعات ہم استعمال کریں گے، اس کا منافع جب اسرائیل کو پہنچے گا اور وہ اسی منافع سے اسلحہ خریدے گا اور ہمارے نہتے مسلمان بھائی کو شہید کرے گا، اللہ کے ہاں ہم مجرم قرار پائیں گے۔